अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 21 नवंबर है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 मुख्तलिफ मुकदमात में इमरान खान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो जाने के बावजूद कप्तान ने तबले जंग बजा दिया है। वो जो चांसेस नजर आ रहे थे मुज़ाकरात के अपैरेंट, वो खत्म हो चुके हैं, ना होने के बराबर है, मादूम है। इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उसके ऊपर फैसला कुन और हतमी ऐलान कर दिया है। वो निकात अभी अभी चंद लम्हे पहले मुझ तक पहुंचे हैं अडियाला जेल से। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, मुख्तलिफ अदालतों के अंदर समातें हो रही हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तोशाखाना केस की समात जारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब समात कर रहे हैं, उसके ऊपर दलाइल जारी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर सील कर दिया गया है। हालात ये हैं कि कहीं अगर किसी कंटेनर के ऊपर भी इमरान खान साहब की तस्वीर नजर आती है तो उसको उठाने के अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। ये तमाम डिटेल्स क्या है, ये तमाम तफसीलात क्या है और जो खुद हुकूमती जोमा है वो मुज़ाकरात के ऊपर क्या राय रखते हैं। थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात के ऊपर कमेंट किया है। वो किस नौयत का कमेंट था, उसकी तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। टाइटल के नीचे जहां डिस्क्रिप्शन होती है वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। फायरवॉल की जैसे बाज़ औक़ात होता है और आगे तो वैसे ही ऐसे ही होना है, तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आपको वहां पर बासानी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इससे पहले कि कप्तान ने जो तबले जंग बजाया है और आज की जो डिटेल डिस्कशन हुई है अभी थोड़ी देर पहले, ये लेटेस्ट व्लॉग होगा जिसके अंदर आपको मैं अपडेट्स दूंगा कि इमरान खान साहब ने आज केस की हेयरिंग के फौरन बाद मीडिया से, सहाफियों से और वकला से बात करते हुए क्या कहा है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर मुलाजा कीजिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर एक कंटेनर की है। यह इस्लामाबाद के अतराफ में किसी इलाके में रास्ता बंद करने के लिए रखा हुआ था। इसके ऊपर एहतजाज करने वालों ने इमरान खान जिंदाबाद और काजी साहब से मुतालिक डोनट की कुछ बातें तहरीर कर रखी थी। इस कंटेनर के वायरल होने के बाद, इसकी वीडियो वायरल होने के बाद जो इंतजामिया है उसने अहकाम जारी किया कि इस तरह का हर वो कंटेनर, मेरी इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर पर हर वो कंटेनर जिसके ऊपर इमरान खान साहब का नाम तहरीर हो या ये नारे तहरीर हो उसको हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। अब मैं सवाल एक करूंगा कि अगर इसी तरह से हर कंटेनर के ऊपर नाम लिख दिया जाए इमरान खान साहब का या तस्वीर या स्केच उनका हो, तो क्या इंतजामिया सबके सब कंटेनर्स को रिप्लेस या हटवा देगी, रिप्लेस करवा देगी या हटवा देगी? यानी इतना कर सकती है इंतजामिया? अच्छा, अगर 1400 कंटेनर और सबके ऊपर लिखा हो तो कितनी दफा तब्दील कराएगी? ये सोचने की बात है। और उससे बढ़कर सोचने की बात है कि हर वो शख्स जिसके दिलों के अंदर इमरान खान का नाम नक्श है, क्या उसको भी उठा लिया जाएगा या उसका नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा, उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी ऐसे बॉट से जो कि इमरान खान को जानता तक ना हो? मतलब ये जहनियत की बात है और इसमें थोड़ा अकल से काम लेते ना। अगर इतना सा काम था, नाम लिखा हुआ है, चेपी लगा दो, खत्म हो गई बात। अगर आपने अकल इस्तेमाल करनी नहीं करनी तो रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो मैं देख रहा था, मैं हैरान भी हुआ इस चीज के ऊपर। बहरहाल अभी अभी इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है, वो पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, इमरान खान ने जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात अपनी जगह, जिसकी डेडलाइन आज हो रही है, खत्म नहीं होंगे, इसके चांसेस मिनिमल है, 1% भी नहीं है। मुज़ाकरात अपनी जगह, लेकिन 24 नवंबर का हमारा एहतजाज 100% होगा। इमरान खान 100% होगा। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, लेकिन रात को मेरी गिरफ्तारी जिस तरह से डाली गई है, इससे साबित होता है कि मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। ये हमेशा धोखाधड़ी से काम लेते रहे हैं, ये 2 नंबरी से काम लेते रहे। अली अमीन गोंडापुर और बैरिस्टर गौहर मेरे पास पैगाम लेकर आए थे कि 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। इमरान खान ने खुद कहा अपने मुंह से, ये दोनों पैगाम लेकर गए थे कि 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर दें तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अब आप खुद सोच लें, फिर हम फिर कहते हैं कि
بوٹا سمجھ رہے ہیں نا بات کو. پھر لیکن میں نے انہیں کہا کہ مذاکرات جاری رکھیں, احتجاج ملتوی نہیں ہوگا. عمران خان وہ بھائی ہی از اے ویژنری لیڈر. سوال کیا گیا کہ ایک طرف مقدموں میں گرفتار کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کریں, جس پر عمران خان نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کے لیے اپنے دروازے کھلی رکھتی ہیں. یہ ذرائع سے وہاں سے خبر آ رہی ہے, اڈیالہ جیل سے, اور متعدد رپورٹرز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا آگے کامنٹ کرتا ہوں, کچھ مزید ہیئرنگز بھی ہو رہی ہیں, وہ ہیئرنگز کیا ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جیسے انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کا 5 روزہ آج جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے, اور راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے تھانہ نیو ٹاؤن میں توڑ پھوڑ کے درج 4 مقدمات میں عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا, اور عمران خان کو 26 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اچھا, اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, حکومت کی طرف سے نہیں کہا گیا, حکومت تو یہ کہتی ہے کہ یار عمران خان صاحب ہم سے مذاکرات کر لیں. یہ والا میسج جو ہے جس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کوئی میسج کنوے نہیں ہوا, ہم تک بھی یہی باتیں پہنچ رہی تھی, یہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر نے عمران خان صاحب تک پہنچایا. کس لیول کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب نے کامنٹ کیا, وہ میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات اسی لیول کے ہو رہے ہیں جس لیول کا گنڈا پور خود ہے. اب یہ اتنی اہمیت دیتے ہیں, لیکن ایک بات ہے, ایڈمیٹنس ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے یا مقتدریہ سے کوئی رابطے نہیں ہے, اب ایڈمٹ کر رہے ہیں. ابھی آگے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں گنڈا پور کے لیول کا بندہ ہی اس سے مذاکرات کر رہا ہے, وہ لیول ٹاپ مین نہیں ہے, سیکٹر کمانڈر لیول کا بندہ ہے رانا ثناء اللہ. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو بات ہو رہی ہے, کسی لیول پہ تو ہو رہی ہے, بھلے کسی بھی لیول پہ ہو رہی ہے. پہلے تو آپ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر, اپنی باتوں سے خود پھنستے ہیں. بہرحال ان کی پرابلم تو ان کے ہیں, یہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے حالات جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. آج الیکشن کمیشن نے میری نظر میں, میری اوپینین کے مطابق بڑی باریک واردات ڈالی ہے. وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے عادل بازائی کو نااہل قرار دے دیا. عادل بازائی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں معذرت حکومت کا ساتھ نہیں دیا تھا, بلکہ پی ٹی آئی کا, عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا. عادل بازائی کی سیٹ خالی قرار دے دی گئی ہے. عادل بازائی نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران حکومت کو ووٹ نہیں دیا, جس کے باعث نااہل قرار دے دیا گیا. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تھی عامر مغل صاحب نے, اور زوم میٹنگ کے اندر جس میں یہ جلسہ ہو رہا تھا کل, ورچوئل جلسہ, اس کے اندر انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے دوران عامر مغل نے پوچھا کہ خان صاحب اس گیم کا اختتام کیا ہے, تو خان صاحب نے جواب دیا یا میں مارا جاؤں گا یا جیت جاؤں گا, یہ دو میں سے ایک کام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہو سکتا, یہ عمران خان صاحب نے بولا. جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو, توشہ خانہ 1 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت شروع ہو چکی ہے, اس وقت جاری ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس کی سماعت کر رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ روسٹرم پر آ چکے ہیں. وکیل علی ظفر اور پروسیکیوٹر امجد پرویز عدالت کے روبرو پیش ہوئے. انسان کو زیادہ شریف نہیں ہونا چاہیے, مجھے اپنے موکل سے اپیلوں سے متعلق ہدایات لینی ہیں, یہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا. جسٹس عامر فاروق صاحب بولیں اپیلیں ہیں, آپ نے دلائل نہیں دینے تو ہم جوڈیشل سائیڈ پر دیکھیں گے. ہم اس طرح کی میوزک کو فیس کر رہے ہیں, پھر بینچ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے, جسٹس عامر فاروق نے بولا. پھر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں عمران خان سے جیل میں ملاقات کر لوں, مجھے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, یہ بیرسٹر علی ظفر نے بولا. عامر فاروق صاحب بولے ہم نے سائفر کیس سنتے ہوئے میوزک فیس کیا ہے, پھر بینچ پر بات آتی ہے, 2 ماہ ہو چکے ہیں, فیصلہ نہیں ہوا, اس کیس میں 342 بھی نہیں ہوا, کچھ گواہوں پر جرا بھی نہیں ہوئی, ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم کیس کے میرٹ کی طرف جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, عامر فاروق صاحب نے بولا. اور بیرسٹر علی ظفر کا نیب ریمانڈ بیک کی استدعا کی مخالفت انہوں نے کر دی اس سارے کیس کے اندر. ابھی اس وقت تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے 3 اضلاع لاہور, پنڈی اور اٹک میں رینجرز طلب کر لی گئی ہے. پنڈی اور اٹک میں رینجرز کل سے غیر معینہ مدت کے لیے تعینات ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں, ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت محسن نقوی صاحب جو ہیں, ملک کے جو فارم 47 کے مسلط وزیر داخلہ ہیں ہمارے, وہ 3:45 پر انہوں نے میڈیا ٹاک کرنی تھی. ابھی تک تو نہیں ہو رہی تھی, جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو رہی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا میڈیا ٹاک کرنی ہے. اور ملک کی سیکیورٹی کنڈیشن یہ ہے کہ سارے کی ساری سیکیورٹی فورسز اسلام آباد اور پنڈی میں متعین کر دی گئی ہیں. اور پارا چنار میں آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, متعدد شہادتیں ہوئی ہیں اور ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پر
مزید کیا چیزیں ہو رہی ہیں ابھی تک نہیں پتہ چل رہا. بہرحال اس ساری سچویشن کے اندر عمران خان صاحب نے ڈنکے کی چوٹ پر طبلِ جنگ بجانے کا اعلان کیا ہے. اب 3-4 چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ رہیں گی. ایک تو پرسوں سے انٹرنیٹ بند ہو جائے گا. کچھ ایپس ہیں جو ڈاؤن کر دی جائیں گی, ویڈیوز ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ آپ نہیں کر سکیں گے. یہ سرکار نے تیاری کر رکھی ہے. اس کے متبادل جو ذرائع ہیں وہ پبلک کو یا انتظامیہ کو دیکھنے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کرنے ہیں, کیونکہ بہرحال فیملیز کا آپس میں رابطہ, بچوں کا آپس میں, اوپر سے سردی, اسلام آباد کی ٹھنڈ. میں اس وقت دیکھیں آپ کے سامنے فیڈرل کیپٹل کے اندر ٹھنڈ کے کیا حالات ہیں, تو اس میں ان کا رہن سہن کیسے ہوگا. یہ ساری چیزیں پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کس لیول تک دیکھ رہی ہے, کتنا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے, اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. سیزن ایسا نہیں ہے کہ اس میں نارمل کوئی بھی آ جائے. ویسے تو حالات کبھی بھی نارمل نہیں رہتے اس طرح کے احتجاجوں میں, لیکن اس کو دیکھنا ہوگا. اس کے بعد آج جو ہے متعدد ہمارے دوست اس سارے معاملے کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمیع ابراہیم, حامد میر, اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب, ڈاکٹر شہباز گل, اوریہ مقبول جان صاحب کو حال ہی میں رہا کر دیا گیا ہے. ان کی بہت بہت ان کو مبارک ہو. مشکل وقت ان کا کچھ کم ہوا, لیکن ابھی وہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو اوور آل پاکستان کا سینیریو ڈیولپ ہو گیا ہے اس میں اس احتجاج کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے, شام کا جو میرا ولاگ ہوگا اس میں میں ڈیٹیلڈ انالیسس یہ کروں گا کہ احتجاج تو ہوگا. اب جو صورت نظر آ رہی ہے اس میں مذاکرات تو ندارد, اور کسی قسم کی ڈیل عمران خان نے نہ پہلے کرنی تھی, نہ اب کرنی ہے, نہ ممکنہ طور پر آئندہ کرنے میں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ ان کو یہاں کی جیل سے یعنی کہ اڈیالہ کی جیل سے KPK کی جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے. وہ بھی پریکٹیکلی مجھے پاسبل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کے احتجاج سے, دھرنے سے یا لانگ مارچ سے کیا اچیو کر پائے گی, یہ آج کا جو شام کا 8 سے 9 بجے کے درمیان کا ولاگ ہوگا اس میں تفصیلی گفتگو کروں گا. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ صاحبہ نے, خواجہ آصف صاحب کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ آسٹریلیا میں کیونکہ 16 سال سے کم عمر بچوں کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے استعمال کے اوپر, سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر, تو ہم اچھی چیز مؤثر اقدامات کر رہے ہیں. تو سارے مؤثر اقدامات پابندیوں کی شکل میں کیوں ہوتے ہیں؟ آسٹریلیا میں تو منی لانڈرنگ کے خلاف بڑے زبردست اقدامات ہوئے, کبھی اس کو اپلائی کر دیا جائے. مینڈیٹ تھیفٹ کے خلاف بڑے زبردست اقدامات ہوئے, اس کو اپلائی کر لیا جائے. آسٹریلیا کو چھوڑے ہمارے پڑوسی ملک میں EVM لگا دیا, کبھی اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے. یہ نہیں ہوتا. ماڈرن ایج کے اندر ہم ڈھکوسلے پیش کر رہے ہیں. ایلن مسک کہاں پہنچ گیا, ٹرمپ کہاں پہنچ گیا, ہمارا دماغ ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. ولاگ سے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.